الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے. جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے اور آئندہ آنے والی زندگی کے اندر اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، بے سکونیوں، محتاجیوں سے بچاتے ہوئے صحت، تندرستی، سلامتی، خیر و عافیت کے ساتھ ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. ناظرین کرام، انسان کی زندگی کے مختلف درجے ہوتے ہیں. زندگی کے اندر اس کے مختلف خواہشات، تمنائیں، آرزو ہوا کرتی ہیں. جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اسے کچھ چیزیں کھیلنے کو مل جائیں، کھانے کو کچھ اپنی پسند کی من باہی چیز مل جائے اور وہ اسی سے بہلتا رہتا ہے. دن بھر کھیلتے کودتے اس کا وقت گزر جاتا ہے. پھر جو وہ بڑا ہوتا ہے اس کی پسند ناپسند بدلتی چلی جاتی ہے. وہ ذرا اپنے لباس تراش خراش کو بہتر رکھنا چاہتا ہے. کھانے پینے کے اندر بھی اس کی چوائسز میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ مجھے پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے. اور پھر مزید جب ایک نوجوانی کی دہلیز پہ وہ قدم رکھتا ہے تو اس وقت بھی اس کی زیادہ تر پسند ناپسند کا تعلق وہ اپنے لباس تراش خراش وضاقتہ اور پہناوے کے متعلق زیادہ ہوتا ہے. اسے گھر اچھا ہو جائے تو بھی الحمدللہ، مگر کوئی بہت زیادہ اس کی تمنا نہیں ہوتی. اسٹوڈنٹس ہاسٹل لائف کے اندر رہتے ہوئے ایک کمرے کے اندر بھی وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنا وقت بتا رہے ہوتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں. گھر کے اندر بھی انہیں اپنا روم ملا ہو اور کوئی فکر نہیں ہے، اچھا کھانا پینا مل رہا ہے، کپڑا لباس شوز بہترین ہے، اسی پہ وہ خوش رہتے ہیں. مگر پھر جب انسان کی شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں اور جو وہ بچے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اب انسان کی پسند ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے. اب وہ گھر کے حوالے سے بھی فکر مند ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا گھر ذرا کشادہ ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے. اگر 3 بیڈ روم ہے تو وہ آہستہ آہستہ 4 بیڈ روم ہو جائے، وہ 5 بیڈ روم ہو جائے. اگر 5 بیڈ روم ہے تو اب مزید بڑا گھر ہو، بڑا گارڈن ہو، گھر کے اندر یہ چیزیں ہوں، بچوں کے لیے یہ ہو، بڑوں کے لیے یہ ہو، گیسٹ آئیں تو ان کے لیے اس قسم کا روم ہو. تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پسند کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو بچے بڑے ہو رہے ہیں اس کی اپنی لائف سٹائل کے حوالے سے، بالخصوص لیونگ گھر کے حوالے سے اس کی سوچ بدلتی چلی جاتی ہے. اور ایک انسان جب اپنی ساری زندگی گزار کے جب وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی میں پہنچتا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے ساری زندگی محنت کی، کام کاج کیے، دن رات محنتیں کرتے رہے، تو آپ نے آخر کیا پایا؟ اتنی ساری محنت کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ الحمدللہ میرے سر پہ اپنا چھت ہے اور میرے بچوں کے سر پہ بھی ان کی اپنی چھت ہے، کسی قسم کی کوئی محتاجی نہیں ہے. اور ہم اپنے گھر کے اندر، اس خوبصورت گھر کے اندر میں نے بڑی محنتیں کی ہیں، دن رات کام کاج کیے اور یہ خوبصورت چھت موجود ہے، یہ گھر موجود ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں. اور یہ اس کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے وہ بندے کہ جو بڑے گھر کی خواہش رکھتا ہے، جو اپنے لائف سٹائل کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتا ہے، بہتر سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے، بالکل دنیا کی کامیابی اور دنیا کا بڑا گھر اور ہر طرح کا سکون اور اچھے سے اچھا لائف سٹائل جو اس کو جس قدر زیادہ مینٹین حلال طریقے سے رکھنا چاہتا ہے وہ ضرور رکھے. مگر آخر اس سب نے فنا ہو جانا ہے. تو تمہارا رب تمہیں اس سے آگے کی طرف بلا رہا ہے اور اس گھر سے بھی بڑے گھر کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ جس نے ہمیشہ رہنا ہے اور اس گھر کی نعمتوں نے کبھی فنا نہیں ہونا. تمہیں سارے دوڑو اپنے اس رب کی بخشش کی طرف اور دوڑ کر اپنے اس رب کی بخشش، اس کی رحمت کی طرف آگے بڑھو اور ساتھ اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے.
باری تعالیٰ یہ بخشش، یہ مغفرت کس کے لیے ہے؟ یہ اتنی بڑی جنت یہ کس کے لیے ہے کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین، اسے متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ متقین کون ہیں؟ صاحبان تقوی کون ہیں؟ اور تقوی کی اہمیت قرآن حکیم کے اندر کس قدر ہے؟ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن حکیم کے اندر تقریباً 200 سے زائد بار اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، متقین کی صفات کو ذکر فرمایا گیا اور تقوی کے فوائد کو ذکر کیا گیا۔ یعنی آپ نماز جمعہ کا اگر دیکھیں، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو انسان کی توجہ دلائی نماز کی طرف یا دیگر جو عبادات ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھی، تو اس کے اندر بھی جو اصل مقصود ہے وہ پھر آخر تقوی نظر آتا ہے۔ فرمایا روزہ رکھو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب کس قدر اہم ترین عبادت ہے کہ آپ صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور دن بھر آپ اپنی تمام تر بھوک پیاس پہ کنٹرول رکھتے ہیں، اور اس قدر ساری مشقت پورا مہینہ کرانے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ نماز انسان کو اللہ رب العزت کی یاد دلاتی ہے، اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر پیدا کرنا اور اللہ کا تقوی خشیت پیدا کرنا اس سے مقصود ہوا کرتا ہے۔ حج کے اوپر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کی روح کی پاکیزگی وہ مقصود ہوتی ہے۔ تو یہ تقوی اس قدر اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بار بار اس کا ذکر کیا۔ اچھا، تقوی کیا ہے؟ اس کو سمجھتے سمجھاتے ہوئے ہمارے یہاں بڑی گہری ڈیٹیلز کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں، جس سے اس کی جو آسان تفہیم ہے وہ کہیں کھو جاتی ہے، اور انسان تقوی کے مفہوم کو سمجھے بغیر دیگر گتھیوں کو سلجھانے میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ متقین کا تذکرہ کر دیا ہے کہ متقین کون ہیں، ان کی چند بنیادی خصلتوں کا، ان کی علامات کا تذکرہ کر دیا ہے، اور اگر انسان اپنی شب و روز کے اندر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرے تو وہ بھی تقوی والوں میں شمار ہوتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا کون متقین؟ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقین وہ ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں ہر حالت کے اندر، وہ اچھے حالات میں ہوں یا تنگ دستی ہے، مشکلات ہیں یا آسودہ حال ہیں، ہر حال کے اندر وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ اب یہ یہاں پر خرچ کرنا یا انفاق جو ذکر کیا ہے وہ خاص طور پہ مال کا نہیں ذکر کیا، یعنی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم یا الذین یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو مال خرچ کرتے ہیں، صرف انفاق کی بات کی گئی ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں، یعنی اب وہ کوئی بھی، وہ ان کی صلاحیت ہو، ان کا وقت ہے، ان کا مال و دولت ہے، ان کا علم ہے، ان کا نالج ہے، ان کا ایکسپیرینس ہے، وہ اس کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ آپ اچھے ڈاکٹر ہیں، بالکل آپ اپنی اس ایجوکیشن کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ارننگ کریں، اور آپ اس سے جتنا زیادہ کما سکتے ہیں یقیناً آپ اسے کمائیں حلال طریقوں سے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کہیں ختم نہ ہو جائے، وہ بھی رہے۔ کہیں پر اگر کبھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آتا ہے کہ جس کے پاس گنجائش نہیں ہے اور جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے اور اس کی زندگی کو خطرہ ہے، تو آپ وہاں پر اس وقت پھر ينفقون فی السراء والضراء والے بن جائیں۔ آپ وہاں پر اپنی اس صلاحیت کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنے والے بن جائیں کہ یہ بندہ، اس کی زندگی موت خطرے میں ہے اور اس کی جان بچانے کا معاملہ ہے، تو ابھی اگر میں یہ مال کے ترازو میں اسے تولنا شروع کر دوں تو پھر وہ میں فقط عبد الدنیا بن کے رہ گیا، فقط دنیا والا بن کے رہ گیا۔ لیکن چونکہ میری اصل پہچان وہ رب کی رضا اور رب پر ایمان ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس وقت میں اپنی اس صلاحیت کو اپنے رب کی رضا کی خاطر اس بندے کی خدمت کے لیے وقف کر دو۔ آپ بہت اچھے وکیل ہیں، آپ کو اپنے لا کے شعبے کے اندر بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، اور آپ اس کی ٹھیک ٹھاک فیس چارج کرتے ہیں، آپ نے ایک ایکسپیرینس ہے، آپ نے وقت صرف کیا ہے، آپ ٹھیک ہے اس کی فیس لیتے ہیں، پوری طرح سے آپ اس کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بالکل آپ کا حق ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسی اگر سچویشن آ جاتی ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسا بندہ، کوئی مجبور، کوئی ایسا ضرورت مند آ گیا ہے کہ وہ پھنس گیا ہے کسی ناکردہ گناہ کے اندر، اور اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، وہ اس سے نکل نہیں پاتا، وہ اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ وہ مہنگی مہنگی فیسیں بھریں، اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ میں رب کے رضا کی خاطر، مجھے معلوم ہے کہ تم حق پہ ہو مگر اس مصیبت میں آپ پھنسے ہو، میں تمہارے لیے
تمہارے اس کیس کو لڑوں گا اور تمہیں پیسے کی فکر نہیں کرنی، میں جہاں تک جو کچھ مجھ سے ہو گیا وہ میں کروں گا اس کے لیے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے دیگر کوئی بھی صلاحیت دے رکھی ہے اور آپ کو اس صلاحیت کے اندر، آپ ایک بزنس مین ہیں اور بزنس کرتے ہوئے بزنس کی ڈیلز کے اندر آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ منافع حاصل کریں، مگر کبھی اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ جس میں کسی کا آپ کے ساتھ لین دین ہے اور اس کے اندر وہ اس وقت آپ کو واپس نہیں کر پا رہا، اس نے جو کچھ آپ کو دینا ہے، لوٹانا ہے، وہ قرض کی صورت میں ہو، وہ کوئی بزنس ڈیل کی صورت میں ہو، مال تجارت کی صورت میں ہو، وہ اس وقت نہیں پورا کر پا رہا، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں اس کے لیے آسانی کر دوں رب کے رضا کی خاطر، تو اب یہ آپ انہی میں سے آگے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء۔ سو گویا کوئی بھی آپ کی صلاحیت ہے، آپ کا وقت ہے، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ اپنے ایک ایک گھنٹے کے 1000 پاؤنڈ چارج کرتے ہیں، 500 پاؤنڈ چارج کرتے ہیں، 100 پاؤنڈ چارج کرتے ہیں، یہ آپ کی اپنی صلاحیت ہے، آپ اس کو اپنے ایک ایک گھنٹے کی آپ نے قیمت رکھی ہوئی ہے، مگر کبھی ایسی بھی سچویشن آ جاتی ہے کہ آپ کسی دکھی کی بات کو سننے کے لیے، اس کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے اپنے وقت کی قیمت نہیں لگاتے، بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں کہ جس کے پاس اس وقت آپ کے وقت کی قیمت ادا کرنا اس کے پاس میسر نہیں ہوتا، تو آپ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وقت اس کو دیتے ہیں، آپ بھی انہی میں سے آگے الذین ینفقون فی السراء والضراء۔ آپ اس کو، آپ زندگی کے جس بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں اس کو اسی کے ساتھ ریلیٹ کر لیں، جو بھی صلاحیتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما رکھی ہیں، جن کی آپ بڑی بڑی قیمت لگاتے ہیں اور بجا طور پہ لگاتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، لیکن آپ پھر کبھی نہ کبھی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کسی دکھی کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، کسی غیر مال، جس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ مفلوق الحال شخص ہے، اس کا کام کرنے کے لیے آپ اس کو فیس چارج نہیں کرتے، کم کر لیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، تو آپ یہ متقین کی ان صفات کے اندر شامل ہو جائیں گے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال کے اندر رب کے رضا کی خاطر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی پہلی صفت ہوگی۔ اگلی بات کیا؟ والکاظمین الغیظ، اگلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، وہ ایسا ان سے تقاضا نہیں ہے کہ وہ غصہ کرتے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک انسان کی فطرت کے اندر ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور ہر انسان کا اپنا اپنا مزاج ہے، کچھ لوگوں کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ شدت سختی آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ اور آپ ایک خاوند ہیں، آپ کو بیوی پہ غصہ آ رہا ہے، آپ والد ہیں، بچوں پہ غصہ آ رہا ہے، بیوی ہیں، خاوند پہ غصہ آتا ہے، بات پہ بات غصہ آتا ہے، آپ کہیں پر ورک کے اندر آپ باس ہیں اور آپ کو جو آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں ان پہ غصہ آ رہا ہے اور آپ اس پہ کنٹرول بھی رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ اس غصے کو پی جاتے ہیں، آپ اپنے اس غصے کو قابو کر جاتے ہیں، تو آپ بھی ان صفات میں شامل ہو گئے کہ جن کو اللہ رب العزت نے متقین کی صفات قرار دیا ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ کسی کو معاف کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور خاص طور پر کسی ایسے شخص کو معاف کرنا کہ جس کے ساتھ آپ نے بڑی نیکیاں کی ہوں، جس کے ساتھ آپ نے بڑا اچھا سلوک کیا ہو، جس کے ساتھ آپ نے مشکل وقت کے اندر اس کے ساتھ تعاون کیا ہو، اور پھر وہ احسان فراموشی کرے، اور پھر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، پھر وہ آپ کے سامنے آپ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرے، یا پھر پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اور آپ کو اس کے بارے خبر ہو، یا پھر آپ کے عزیز و اقارب میں سے کوئی ہو، آپ کی اپنی اولاد میں سے، آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہو، تو اس کو معاف کرنا بسا اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو معاف کر دیں، اس کے باوجود جو اللہ رب العزت کے رضا کی خاطر انہیں معاف کر دیں، یہ ان متقین میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے بخشش بھی تیار فرما رکھی ہے، اور جن کے لیے وہ اتنی بڑی جنت تیار کر رکھی ہے کہ جو زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزام لگایا گیا، بدبختوں نے یہ جسارت کی کہ ام المومنین کے اوپر انہوں نے زبان درازی کی، اور اس بات کو آگے پھیلانے والوں میں حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں میں شامل ہوتے، اور نہ صرف یہ کہ آپ کے رشتہ دار تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مالی طور پہ سپورٹ بھی کیا کرتے تھے، منتھلی ان کی سپورٹ کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، ان کے گھر کے خرچے کو چلایا کرتے تھے،
اب تقاضا تو یہ تھا کہ جب آپ کی بیٹی پہ بات آئی ہے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ آپ کی بیٹی کے لیے ڈیفینڈ کرنے والے ہوں. خدا نہ خواستہ اگر کبھی ہمیں اس سچویشن سے گزرنا پڑے تو آپ اندازہ کریں وہ جتنے بھی احباب ہیں جو بیٹیوں والے ہیں، ہم اپنے لیے اپنی ذات کے لیے بڑا کچھ قربان کر لیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں. بیٹی کا معاملہ آئے تو جان لینے دینے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور مرنے مارنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور انسان اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یقیناً انسان کو اپنی جو لیمٹس ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، مگر ہماری ایک سوسائٹی کے اندر کس قدر اس کے اندر ایک جذباتیت پائی جاتی ہے. تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ایک سوسائٹی کے اندر مقام بھی ہے اور جن کی صاحبزادی ان کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے، ان کے اوپر جب زبان درازی کی گئی اور الزام تراشی کی گئی مصطح بن اساسہ کہ جن کو آپ مالی طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ حرکت کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اب آج کے بعد ان کے ساتھ کوئی مالی تعاون نہیں ہوگا. صرف اتنی سی بات، یہ نہیں کہ آپ نے ان کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا ہو یا پھر اس بات کے اوپر آپ نے ان کو زود و کوب کیا ہو، ان کو مارنے پیٹنے کی بات کی ہو، کچھ نہیں. وہ ظاہر ہے ایک طبیعت پہ چیز ناگوار گزری تو آپ نے اس کا اظہار اس طرح سے فرمایا کہ آج کے بعد آپ کے ساتھ کوئی مالی تعاون جاری نہیں رہے گا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے؟ ولیعفوا ولیصفحوا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرتا رہے تو پھر تم اپنے جیسے بندوں کو معاف کرتے رہو اور ان سے درگزر کام لیتے رہو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ مجھے تو تیری بخشش چاہیے، تیری مغفرت چاہیے، تیرا رحم و کرم چاہیے، میں نے مصطح کو معاف کر دیا. یہ جب سوچ انسان کی پیدا ہوتی ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی بخشش کو مد نظر رکھنا ہے تو پھر ہم بہت بڑی بڑی چیزوں کے بھی معافی کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، اور یہ متقین کی صفات ہیں. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے خاص طور پہ متقین کی ان صفات کو تذکرہ فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے، اور ان متقین کی صفات کے لیے کیا چیزیں، یہ نہیں ہے فقط کہ وہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے ہیں، بہت زیادہ روزے رکھنے والے ہیں، ہر سال حج عمرہ ادا کرنے والے ہیں. ان تمام چیزوں کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، مگر یہاں پر بطور خاص جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے ان میں سے پہلی چیز کہ وہ ہر حال کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بھی، اپنے مال و متاع کو بھی، اور جس قسم کی بھی قربانی کی ضرورت پڑے وہ رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. اور اگلی چیز کیا ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، وہ لوگوں سے معافی اور درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. اچھا، اگلی جو چیز ذکر کی ہے، آپ یہ سوچیں گے کہ اب آگے کوئی اور نیکی کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہوگا کہ وہ یہ بھی نیکی کرتے ہیں، وہ یہ بھی نیکی کرتے ہیں، یہ بھی نیکی کرتے ہیں. نہیں، اگلی چیز اس کا ذکر فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جب وہ کوئی گناہ کر لیتے ہیں، کسی قسم کی خطا ان سے سرزد ہو جاتی ہے. متقی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خطاؤں سے پاک ہو گیا، وہ معصوم ہوتے ہیں اور معصوم اللہ کے نبی ہیں. ہر انسان خطا کا پتلا ہے اور خطا ہر کسی سے سرزد ہوتی ہے، ہم سبھی خطا کرتے ہیں، اپنی اپنی خطا کی نوعیت ہے، اپنی اپنی غلطیوں کی نوعیت ہے. تو بسا اوقات انسان کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے، ایک اچھا مسلمان، ایک پریکٹسنگ مسلمان اگر کبھی اس سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو وہ ندامت بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے، شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں اچھا مسلمان نہیں ہوں، یا اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہے، آخر مجھ سے غلطیاں کیوں ہو جاتی ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے متقی ہونے کے لیے یا اچھا مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہی نہیں ہو، بلکہ فرمایا کہ اگر ان سے غلطی سرزد ہو جائے، اور جب کبھی ان سے غلطی سرزد ہو جائے، کوئی بھی بے حیائی یا برائی کا کام ان سے سرزد ہو جائے، ذکر اللہ، انہیں فوراً خدا یاد آ جاتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے بخشش طلب کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں. خطا ہونے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے فخر سے بتاتے نہیں پھرتے کہ ہم نے تو آج یہ کر دیا، آج وہ کر دیا، فلاں جگہ سے اتنا مال بٹور لیا، فلاں کو بیوقوف بنا لیا، فلاں آیا تھا میری دکان پہ، اس کو اس طرح سے بیوقوف بنایا اسے تو پتہ ہی نہیں چلا، فلاں شخص کو اس طرح سے بیوقوف بنا لیا، فلاں میں نے یہ کام کر دیا. غلط کاموں کو، برائی اور خطا اور بے شرمی اور بے حیائی کو وہ فخر سے بیان نہیں کرتے پھرتے، بلکہ اگر ان سے کوئی اس طرح کی غلطی سرزد ہو جائے شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر رب سے معافی مانگتے ہیں اور
جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اس پہ اصرار نہیں کرتے رہتے. تو فرمایا یہ کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت ان کو اپنی بخشش بھی عطا کرتا ہے، اپنی مغفرت بھی عطا کرتا ہے، اور یہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے اس جنت کو تیار فرما رکھا ہے کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان برابر ہے. ہم اپنی ساری زندگی محنت کرتے ہیں، اور محنت کر کے ہمارا سب سے بڑا کارنامہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے سر کے اوپر ایک چھت بنا لی ہے، ہم اپنے چھت کے نیچے موجود ہیں، مگر یہ چھت بھی یہاں پہ رہ جانی ہے، اور بالآخر ہم اس کو چھوڑ کے اپنی قبر کے اندر چلے جائیں گے. وہاں کے لیے، اور اس سے بڑی چھت، اس سے بڑی زمین، اس سے بڑی لینڈ، اس سے بڑا مال و دولت، اس سے بڑا محل، وہ کس طرح سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ تقوی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سوچتے رہو کہ اپنے کل کے لیے کیا کر رہے ہو. نظر رکھو، نظر رکھو. جیسے آپ اپنے بزنس کے حوالے سے نظر رکھتے ہیں نا، وہ یوزلی یہ پوچھا جاتا ہے where do you want to see yourself after 5 years؟ آپ اپنے آپ کو آج سے 10 سال بعد کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ 5 سال بعد کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے ہم یہ سوچیں کہ آج سے 50 سال بعد، آج سے 30 سال بعد، آج سے 10 سال بعد، آج سے 1 سال بعد. کسی کو اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اگر میں اس دنیا کے اندر نہیں رہتا تو where I can see myself، میں کہاں پہ خود کو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں اللہ رب العزت کے ان بندوں میں کہ جن کے لیے اس نے اپنی بخش و مغفرت کا وعدہ فرما رکھا ہے، یا خدا نخواستہ میں دوسری طرف کھڑا ہوں. تو اپنے کل پہ وہ نظر رکھے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، مال و متاع کی دوڑ میں، دنیا کی دوڑ میں، مال کی محبت میں، رزق کی تلاش میں رازق کو بھلا دیا، دنیا کی تلاش میں خالق کو بھلا دیا، دنیا بناتے بناتے آخرت کو گنوا دیا. ان لوگوں میں نہ ہونا. کیونکہ ہوگا کیا؟ اگر تم خدا کو بھولو گے تو خدا تمہیں تمہارے حال سے بے حال کر دے گا. تمہیں اپنی خبر ہی نہیں رہے گی. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک بے چینی، ایک بے سکونی، ایک بھاگ دوڑ، ایک بے اطمینانی، بے سکونی کا شکار رہو گے. انسان اپنی مال و دولت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ نظر رکھے کہ وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے، اور وہ حاصل کرنے کے لیے جتنی ایفرٹ ہم اپنی دنیا کو بنانے کے لیے لگاتے ہیں اس کا نصف نہیں، اس سے بھی کم، بہت کم. رب تعالی رحمت خدا بہانہ ہمی جوئل. اللہ رب العزت کی رحمت تو ایک بہانے سے انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اگر یہ کوشش کرنا ہے کہ اس دنیا کے اس بڑے گھر، عیش و عشرت، سکون اور ناز و نعم کو ہم اپنی آخرت کے اندر بھی منتقل کر سکیں، تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اہل تقوی کے راستے پہ چلیں. اور تقوی کا راستہ کیا ہے؟ انفاق. اللہ کی راہ کے اندر اپنی صلاحیتوں کو، مال متاع کو جہاں پر ضرورت ہو اسے خرچ کرتے رہنا. اس کے ساتھ دوسری چیز اپنے غصے کو پی لینا. تیسری چیز لوگوں کو معاف کرتے رہنا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کبھی بھی خطا سرزد ہو جائے، جب بھی خطا سرزد ہو جائے، اللہ رب العزت کے حضور معافی مانگ لینا. اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اپنی خطاؤں پہ اصرار کرنے کے بجائے اس کے سامنے شرمسار ہو کر اس کے سامنے استغفار اور بخشش طلب کر لیا کرتے ہیں. آمین بجاہ نبی الامین.